بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادة التقى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو اپنی اپنی مشغولیتوں سے اور مصروفیتوں سے فارغ کر کے سیرت پاک کے جلسے میں شرکت کی اور حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو قبول فرما کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج صبح سفر سے واپسی کی ہے میں نے، رات میں تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے ہم آئے ہیں۔ اتفاق سے ٹرین بھی بے وقت، ہردوئی پہنچنے کا وقت بے وقت، تو رات میں سونا ہوا نہیں ہے۔ پھر صبح بخاری شریف کا سبق تھا، اس کو جیسے پڑھایا تو ہمت جواب دے رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ان پروگراموں میں اب میں نے شرکت کرنا تقریباً بند کر دیا ہے۔ 11 اور 12 کی تاریخوں میں پروگراموں میں جانا بالکل نہیں ہوتا۔ کئی سال ہو گئے ہیں، میرے خیال ایک اچھا خاصا عرصہ ہو گیا ہے، بالکل میں قصداً نہیں جاتا ہوں۔ لیکن بعض اوقات ایسے تقاضے آ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اپنے سارے آزار اور ساری چیزوں کو جو ہے آدمی چھوڑ کر کے پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اس پر۔ ہمارے بزرگوں میں حجت اللہ فی الارض حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں، حضرت کے تعلق سے ایک بات بہت مشہور تھی کہ حضرت بعض اوقات کسی چیز کا ارادہ کر لیتے، کوئی نظام بنا لیتے، لیکن اور لوگوں کا اصرار ہوتا کہ حضرت نہیں ایسا کر لیجئے، فرماتے نہیں، اب نظام بن گیا تو وہی کریں گے۔ لیکن اگر کوئی سید سادات میں سے کوئی آ کے کہہ دیتا نہیں حضرت آپ ایسا کر لیں، سارا نظام ختم، اب حضرت اس کے کہنے پر ہی عمل کیا کرتے تھے۔ صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور خاندانی نسبت کی بنیاد پر حضرت کا معمول یہی تھا کہ سادات میں سے اگر کوئی حضرت سے کچھ کہتا تو پھر اسی کی بات مانتے، اپنا نظام۔ چنانچہ ایک واقعہ، یہ میں نے واقعہ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا۔ حضرت ایک بار مراد آباد تشریف لائے، بیان ہو گیا، حضرت کو جانے کا تقاضا اور نظام و ارادہ کی واپس جائیں گے۔ اب مراد آباد کے جو لوگ تھے محبت کرنے والے، وہ کہتے حضرت رک جائیے، اے بھائی ذرا پیٹ توڑ کے بیٹھو تو۔ کہا حضرت رک جائیے، فرمائے نہیں جائیں گے۔ تو لوگوں نے سوچا ان کے روز روکنے کی یہی ایک تدبیر ہے، کسی سید کو لے کے آؤ۔ چنانچہ ایک کم عمر بچہ
تقریباً ایسے ہی 12-15 سال کا ہوگا، وہ آ گیا، بہت اس نے کہا کہ حضرت آپ قیام کر لیجیے۔ فرمایا بہت اچھا، سارا نظام رک گیا، حضرت رک گئے۔ تقریباً 10 دن حضرت نے قیام کیا۔ تو لوگوں نے اس لڑکے سے کہا جا کے کہہ تو دو کہ جاؤ، اگر تم کہو گے نہیں تو رکے رہیں گے۔ تو اس نے جا کے کہا کہ حضرت اب جی بھر گیا، اب آپ جائیں گے، یعنی آپ کے روکنے کا جو منشا تھا وہ میرا پورا ہو گیا۔ کچھ اسی طریقے کی صورتحال میرے ساتھ آ گئی، مجھے تو انکار کر دیا کہ بالکل نہیں آؤں گا، لیکن یہ ایسے گھرانے کے ایک آدمی کو لے کے میرے پاس گئے، غالباً شاید تعارف کے ساتھ پہلی ملاقات تھی، تو کہا یہ فلاں گھرانے کے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا اچھا ہم آ جائیں گے، لیکن اس وقت وعدہ یہ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، انہوں نے بھی کہا تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر تو ہو گئی، جتنی دیر سے میں آیا ہوا ہوں وہ پورا ہو گیا، اس لیے کوئی لمبی بات نہیں ہوگی۔ اور ابھی مولانا نے ماشاءاللہ بہت قیمتی اور بہت مفید باتیں سامنے رکھی ہیں۔ اصل تو معاملہ یہ ہے بات سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی۔ ایک بات انسان اگر ارادہ کر لے تو ایک بات بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اگر خالی سننا سنانا ہو تو رات بھر بیان ہوتا رہے، چلو سنتے رہیں گے، وہ تو رت جگائی ہو جاتی ہے۔ اور عشاء کے بعد کے نظاموں میں بھی اب ہم اپنی کمزوری کہہ لیجیے یا کچھ کہہ لیجیے، اس میں بھی تقریباً شرکت بہت کم کر دی ہے، بس مغرب کے بعد پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، مغرب سے عشاء تک، اس میں بڑی سہولتیں، آرام سے کھانا بھی ہو جاتا ہے، سونا بھی ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات نیند پوری ہو گئی اور فجر کی جماعت مل گئی۔ عشاء کے بعد کے پروگراموں میں جو تجربات ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں، 12 بجے 1 بجے، کبھی ہم بھی کیا کرتے تھے تقریر، اتنی لمبی لمبی تقریریں، واہ واہ تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی، اور معلوم ہوا 2 بجے سوئے، مؤذن صاحب نے اذان کہی دی، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ جائے تو جماعت ہو جائے۔ ایسے پروگراموں سے کیا فائدہ اس میں، اس لیے بھی نہیں جاتے واتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں آئے ہیں، اب کہہ لیجئے دباؤ میں آ گئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہاں کا ایک تعلق تھا اس بنیاد پر آ گئے ہیں۔ اللہ پاک اس جلسے کی حاضری کی برکت سے وہ باتیں کہلوا دے جو میرے لیے بھی نجات کا باعث بن جائیں اور آپ کی نجات کا باعث بن جائیں۔ اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس کی وضاحت بھی نہیں کریں گے، اس کو تبرک ہی کے طور پر اس وقت پڑھا ہے میں نے، اگر موقع ہوا تو کہہ دوں گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہو کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہر ایمان والے کا جی چاہتا ہے، اس کا اندر سے تقاضا ہوتا ہے کہ مدنی آقا محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیا جائے، ہر ایمان والے کا، کسی کی کوئی خاص بات نہیں ہے، کسی مکتب فکر کا ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے اور سچا ایمان والا ہے تو پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا ہم تذکرہ کریں، اور محبوب کا ذکر کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر صحیح محبت ہو اور صحیح معنوں میں عشق اور تعلق ہے تو پھر محبوب کا تذکرہ یقیناً ہوگا۔ اگر محبوب کا تذکرہ کرنے کا جی نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مال کچا ہے، پکا اگر مال ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔ اسی پہ ایک بات ضمناً یاد آ گئی مجھے، تسلسل سے تقریر نہیں ہوگی لیکن جو بات کہیں گے سمجھو اس کو۔ لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں درود پڑھو، تو ہم کہتے ہیں یہ آپ درود پڑھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے محبت کی بات تھی کہ محبوب کا تذکرہ آ گیا، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا چاہیے۔ اب آپ کہنے نہیں پڑھیے تو ایسے ہوا کہ جناب ڈنڈا لیے کھڑے ہوئے کہو، اس کا مطلب یہ ہو کہ اندر کچھ دل میں نہیں آپ کے۔ محبت کی بات یہ ہے کہ محبوب کا جب نام آئے گا تو درود پاک پڑھیں گے، محبوب کی ولادت کا جب مہینہ آئے گا تو محبت کی بات ہے کہ اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن
اس موقع پر دو باتیں، اللہ کرے ہم اس کو سمجھا لے جائیں اور آپ سمجھیں اس کو۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر رسول اور ایک ہے اتباع رسول۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو عنوانات ہیں۔ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، آپ کے حالات کو بیان کرنا، آپ ایسے تھے، آپ کے بال، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کا سر، آپ کا جسم مبارک، اور جناب والا ایک ایک چیز کا تذکرہ کرنا، یہ ذکر رسول ہے۔ اور ایک ہے اتباع رسول، آپ کے نقش قدم پر چلنا۔ ذکر رسول یہ بھی عبادت ہے اور اتباع رسول تو عبادت ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ کیا ہے، ذکر رسول کا بھی ہے اور اتباع رسول کا بھی ہے۔ ذکر رسول کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے نام کو ہم نے کیا کیا؟ بلند کر دیا۔ اچھا، معمار اگر بہت اعلیٰ قسم کا قابل اگر ہوگا تو اس کی تعمیر بھی اعلیٰ قسم کی ہوگی، اور اگر معمار اناڑی ہے، اس کو کوئی تجربہ نہیں، تو اگر کوئی وہ تعمیر کرے گا تو وہ عیب دار ہوگی، وہ اعلیٰ قسم کی نہیں ہوگی۔ اللہ چونکہ سب سے بلند ہے، تو جب اللہ پاک نے رسول اللہ کا نام بلند کیا ہے تو سب سے زیادہ اللہ پاک نے مخلوقات میں محمد الرسول اللہ کا نام بلند کیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو آقا نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ بتاؤ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک نے ہمارا ذکر بلند کر دیا، کیا مطلب ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہم نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ کوئی بات اگر ہم نے کہی ہو مثال کے طور پر تو اس کا مطلب ہم جانیں گے، آپ تھوڑی نہ جانیں گے۔ اللہ پاک کا جب بات ہے تو اللہ ہی بتائے گا کہ کتنا بلند کر دیا ہم نے۔ فرمایا کہ اللہ پاک سے پوچھیں گے اور وہ جو بتائیں گے تو آپ کو بتا دیں گے ہم۔ چنانچہ اللہ سے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ آپ کے محبوب نے پوچھا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ، جہاں اللہ نے فرمایا جہاں میرا نام لیا جائے گا اے محبوب آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اچھا آپ یہ بتاؤ اللہ کا ذکر کیا صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ کا ذکر جب تک یہ کائنات رہے گی اللہ کا ذکر ہوگا، اور جب اللہ کا ذکر ہوگا تو محمد الرسول اللہ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ کیا اللہ پاک نے کیا نظام بنایا اس کو سمجھو۔ اللہ پاک نے نظام یہ بنایا کہ اگر کوئی ایمان میں آنا چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے اور ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، سنو آقا کا مقام کہ صرف وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، فرمایا یہ کافی نہیں ہوگا، میرے محبوب کا بھی ذکر کرو اور کہو محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ اب قیامت تک جتنے لوگ ایمان کے اندر آئیں گے ان کے لیے صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ان کے لیے محمد الرسول اللہ جڑا ہوا ہے ساتھ۔ کچھ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ایک دوسرے اذان گوپاموں میں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے کہہ تو دو، اذان ہوتی نا۔ اذان میں جب اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے
کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فرمایا اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک میرے محبوب کا تذکرہ نہ کرو گے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اذا ذکرت ذکرتا، میرا بھی ذکر ہو رہا، تمہارا بھی ذکر کیا جا رہا۔ اور اقامت ہو رہی، مفتی صاحب اگر کوئی یہاں بیٹھے، ہم سب ہمارے ساتھی ہیں، ان سے پوچھئے اگر کوئی اقامت کہے اور اقامت کہتے کہتے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کہہ دے تو مفتی صاحب کیا اقامت ہو جائے گی؟ کہیں گے نہیں، محبوب کا تذکرہ تو ساتھ میں کیا ہی نہیں تم نے، لہذا کہو اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ اور آگے کیا ہے؟ آگے کی بات یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد اللہ پاک کا تذکرہ ہو رہا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، لیکن آگے فرمایا نہیں، بات نہیں بنے گی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقامت میں بھی ہے، اذان کے اندر بھی ہے، نماز میں بھی ہے اور قرآن کے اندر بھی ہے۔ یہ میں نے کیوں ذکر کیا؟ اب اس کا ایک نتیجہ سنو۔ نماز کئے وقت پڑھتے ہو؟ 5۔ اذان کئے وقت ہے؟ 5۔ اقامت کئے وقت ہے؟ 5۔ اذان 5 وقت، اقامت 5 وقت اور نماز 5 وقت۔ لیکن آگے کی بات جو عرض کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ میں نئی تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے کہ کیا کہہ کے گیا ہے۔ دیکھو، ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد ظہر کی نماز آ رہی ہے۔ فجر کی نماز تقریباً 5:30 بجے، 5:25 پر، 5:35 پر نماز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز آ گئی۔ اب ظہر کی نماز جناب والا کہیں 2 بجے، کہیں 1:45 بجے کہیں ہو رہی ہے، تو آپ بتاؤ 5:30 بجے سے لے کر دوپہر کے 2 بجے تک بیچ میں کوئی نماز تو نہیں ہے نا؟ یا ہے؟ وہ نوافل کی بات نہیں کر رہا، میں فرض کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ورنہ تو ظاہر ہے اشراق بھی لگی ہوئی ہے، چاشت بھی لگی ہوئی ہے، اور صلاۃ الظہر بھی ہے، صلاۃ الزوال بھی، بہت ساری نمازیں لگی پڑی، لیکن فرض نماز جو ہے وہ اتنے گھنٹے کا بیچ میں وقفہ ہے۔ مسلمانوں سنو، یہ وقفہ ہمارے اعتبار سے، یہ ہمارے اعتبار سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے آج کی جدید تحقیق میں 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اذان کہیں نہ کہیں ضرور ہو رہی ہوتی ہے، اقامت کہیں نہ کہیں ضرور ہو رہی ہے، اور نماز کہیں نہ کہیں ضرور پڑھی جا رہی۔ 24 گھنٹے کے وقفے میں کوئی وقفہ اس سے خالی نہیں ہے۔ ارے بھائی، سورج ڈوبا ہمارے اعتبار سے، دوسرے کے ہاں سورج نکل چکا ہے، ہمارے یہاں سورج اب ڈھل رہا ہے، دوسرے کے ہاں غروب ہو رہا ہے، یہ اللہ پاک نے نظام بنایا ہے۔ 24 گھنٹے کیا ہو رہی ہے؟ اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی، نماز ہو رہی ہے۔ اب نتیجہ سنو، اللہ پاک نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، 24 گھنٹے اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، اللہ کا بھی ذکر ہے اور محمد الرسول اللہ کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور پورے سال ہو رہا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ کسی خاص مہینے میں مت کرنا، پورے سال تذکرہ کرنا، محبت کا یہ تقاضا ہے۔ حضور کا ذکر ہم کیا کریں گے؟ حضور کا تذکرہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے، رسول اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اور ذکر رسول کا یہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے، یہ نظام جو بنا دیا، یہ قیامت تک چلے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس میں خلل نہیں پیدا کرنا پائے گی۔ اللہ پاک نے حضور کا تذکرہ کیا، قرآن مجید پڑھیے، علماء بھی بیٹھے، ان سے پوچھئے گا پیغمبر کا تذکرہ
اللہ کر رہا، ان کے چہرے کا ذکر اللہ کر رہا، اور اللہ پاک پیغمبر کا تذکرہ کر رہا، ان کے سینے کا تذکرہ کر رہا، ان کی پیٹھ کا تذکرہ کر رہا۔ کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہے پیغمبر، ہم نے آپ کو شرح صدر نصیب فرمایا ہے۔ رسول اللہ کے سینے کا تذکرہ اس میں کیا اللہ پاک۔ ایک ایک چیزوں کا اللہ پاک تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ذکر رسول کسی بھی انداز پر ہو، محبوب کا تذکرہ کرو اس میں، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، وہ سمجھنے کی ہے۔ آپ یہ بتاؤ، یہ نماز ہم کو کیسے ملی؟ کس کے ذریعے سے ملی؟ رسول اللہ کے ذریعے سے ملی۔ اذان رسول اللہ کے ذریعے سے ملی، اقامت رسول اللہ کے ذریعے سے ملی، اور اس میں ذکر رسول ہے تو اللہ پاک ہی بتانا چاہتا ہے میرے پیغمبر کا تذکرہ وہ معتبر ہوگا جو میرے پیغمبر نے بتایا ہے، اس کے علاوہ اگر تم کرو گے اس تذکرے کا ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ اس لیے ذکر رسول خوب کیجئے، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن اتباع رسول لگا ہونا چاہیے۔ صحابہ حضور کا تذکرہ خوب کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، احادیث کو پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، اس میں صحابہ کرام بیٹھ کر کے اللہ کے پیغمبر کا چہرہ کیسا تھا، پیشانی کیسی تھی، بال مبارک کیسے تھے، سینہ مبارک کیسا تھا، جسم اطہر کیسا تھا، یہاں تک کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس اپنی والدہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس کے گھر میں آرام کر رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، ان کی والدہ وہ ایک شیشی میں پسینے مبارک رکھ رہی ہیں۔ آپ کی آنکھ کھل گئی، پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہا آقا جس میں اطہر سے جو پسینہ نکلا ہوا ہے اس پسینے کو میں جمع کر رہی ہوں۔ کہا اچھا کیوں جمع کر رہی؟ کہا اس لیے جمع کر رہی، دنیا کی ساری خوشبوؤں میں سب سے بہتر خوشبو ہے اس کی جو آپ کے پسینے کی آ رہی ہے، اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس بنا پر ہم اس کو جمع کر رہے ہیں۔ یہاں پر کسی شاعر نے کہا بطیب رسول اللہ طاب نسیمها، بطیب رسول اللہ طاب نسیمها، فمل مسک والکافور والسندل۔ میرے آقا جس دن سے مدینے کے اندر آئے ہیں مدینے کی ہوا بدل گئی، مدینے کی فضا بدل گئی، اس کے فضاؤں میں وہ خوشبو آ گئی، مشک و عنبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا بیان کریں گے، آپ کیا بیان کریں گے؟ دنیا کا کوئی عالم آقا کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے جمال کو، آپ کے کمال کو کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ حق اس کو ہے جس نے یہ جمال عطا کیا ہے، جس نے یہ کمال دیا ہے، وہ بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ ہم تو ابھی میں نے کل ایک بات عرض کی تھی، میں نے کہا دیکھو مدینہ حضور کے آنے سے پہلے بھی مدینہ تھا اور آنے کے بعد بھی مدینہ ہے، کیوں بھائی کوئی شبہ تو نہیں ہے نا کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے خدا نہ خواستہ مدینہ جو تھا اس کی کوئی آبادی نہیں تھی، مدینہ اجاڑ تھا، نہیں آبادی تو پہلے سے بھی تھی، لیکن آقا جس وقت مدینے آئے ہیں اب مدینے کا مقام بہت بلند ہو گیا، ایسا بلند ہو گیا کہ دنیا کی ساری رونقیں قربان ہو جائیں مدینہ پاک کے اوپر، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد مدینے کو مدینہ بنا دیا۔ حضرت امام رحمہم اللہ بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے عرض کریں
آقا جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، جس جگہ آپ کی قبر اطہر بنی ہوئی ہے، علامہ ابن قیم نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی. یہ تو نہیں کہیں گے کہ علماء کو ہم بتا رہے ہیں، یہ تو اس وقت ان کے لیے تو پڑھی ہوئی باتیں، لیکن بہرحال یاد دہانی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور بالا رسول اللہ کی ذات ہے. مخلوقات میں سب سے اعلیٰ بالا برتر رسول اللہ کی ذات ہے. اس بنیاد پر آقا کے جسم سے زمین کا جو خطہ لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی بڑھ کر کے ہے، اس لیے کہ عرش مخلوق ہے اور رسول اللہ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے. روضہ پاک پر ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف فیہ الجود والکرم. اے میرے آقا، آپ جس جگہ پر ہیں ہماری جان اس پر فدا ہو جائے. آقا نے مدینے کو مدینہ بنایا ہے، آقا نے صحابہ کو صحابہ بنایا ہے، آقا نے اپنے زمانے کو اپنا زمانہ بنا دیا. لیکن مسلمانوں، اتباع رسول یہ بنیاد ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو لوگ میرا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں میری شفاعت ان کے لیے نہیں ہے، جو اتباع میری کریں گے ان کے لیے میری شفاعت ہے. حضور کی اتباع مولانا یہ بتا ہی رہے تو اس کو دہرانا بھی نہیں ہے. حضور کی اتباع یہ بنیاد ہے، نقش قدم پر چلنا یہ بنیاد ہے. حضرات صحابہ کرام، ان کی تو بات بہت بڑی ہے. دنیا میں خوب اسے ذہن میں رکھیے، اس کو بٹھا دیے، دنیا میں ولایت کا راستہ اگر کوئی ہے صرف اتباع سنت ہے، اس کے علاوہ ولایت کا راستہ کسی کو نہیں مل سکتا ہے. اللہ کے پیغمبر کی جو اتباع کرے گا وہی ولی ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ گیا تو یاد رکھیے وہ سب کچھ ہو جائے گا، اس کو ولایت کی ہوا نہیں لگے گی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، کسی بزرگ کی بزرگی اگر جانچنا ہے تو کچھ نہیں، کرامت ورامت کچھ نہیں، بس یہ دیکھو کہ مدنی آقا کی سنتوں پر کتنا مٹ رہا، کتنا فدا ہو رہا ہے. جو جتنی اتباع کر رہا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب ہے. اتباع سنت پر ایک بات یاد آ گئی، ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت حضرت اقدس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہم اللہ، جو چشتیہ سلسلے کے بانی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے اسلام کا دروازہ اس ملک کے لیے کھولا ہے. اللہ حضرت ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور اتفاق یہ ہے وضو کرتے کرتے انگلیوں کا خلال رہ گیا. انگلیوں کا خلال کرنا بھی اللہ کے نبی کا عمل ہے. ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کرنا، پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، اگر داڑھی گھنی ہو، یہ رسول اللہ کا طریقہ رہا. اس دن وضو کیا اور اتفاق سے خلال رہ گیا. عشاء کی نماز کا معاملہ تھا، خلال بھول گئے اور نماز پڑھ لی، سو گئے. ہو گئی ایک بات، اور رات میں جب لیٹے ہیں تو زیارت ہوئی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مسلمانوں سنو، اور یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، اس راستے میں کسی کو کچھ بھی ملا ہے اتباع رسول کی بنیاد پر ملا ہے.
اگر اتباع رسول کسی کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے کچھ کہتا رہا اپنے منہ سے، وہ صرف انگلیوں صرف خلال چھوٹا تھا۔ رات میں زیارت ہو گئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا نے فرمایا معین الدین کس منہ سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم نے وضو کیا اور ہمارے اس عمل کو تم نے چھوڑ دیا، خلال تم نے نہیں کیا۔ بس خواب دیکھا، بے چین ہو گئے، ایک دم اٹھے اور اٹھنے کے بعد پھر وضو کیا، انگلیوں کا خلال کیا اور نماز دہرائی، نماز دہرا دی۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا نماز کاہے کو دہرائی، نماز تو پڑھ لی۔ مسئلہ ایک الگ ہوتا ہے، محبت کی بات الگ ہوتی ہے۔ پہلی جو نماز پڑھی تھی محبوب کی ایک ادا چھوٹ چکی تھی، ڈر ہوا کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو پکڑ فرما لے، لہذا محبوب کی اس ادا پر عمل کر کے نماز کو پھر دہرا دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہو گے ہمیں تو کبھی نہیں حضور دکھائی پڑتے جب ہم خلال چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، جی ہاں، ناز کرنے کے لیے چہرہ بھی تو چاہیے، تب تو ناز کرنے کو جی تو اچھا بھی لگتا ہے۔ کالا کلوٹا چہرہ، بد شکل بد صورت، ناز کرے گا پٹائی اس کی ہو جائے گی۔ ہم گلے گلے تو سنتوں کا جنازہ نکالنے میں سب سے آگے ہیں اور چاہتے حضور کی زیارت ہو جائے، خلال چھوڑنے پر نہیں۔ یہ حق تھا حضرت خواجہ کا، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی کو اس رنگ میں رنگا تھا۔ انہوں نے آگے کی بات سنو، کیسے چاہنے والے ہوتے ہیں، کیسے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں تو عشاء کی نماز بے وضو بہت سارے ٹڑخا دیتے اٹھا کر کے، معلوم جماعت آئی ہوئی ہے، بس بھاگے بھاگے آئے، پکڑ کے امیر صاحب نے چلو پہنچ گئے وہاں پہ، بے وضو چھوڑ دی اٹھا کے نماز، اور پورا پورا دن ناپاک ہم رہتے ہیں۔ ایسے بھی ہم ہیں تو ہم کو کیا زیارت ہو پائے گی اس کے اندر۔ آگے کی بات عرض دیکھ سننے کی ہے، کیسے چاہنے والے تھے۔ اس کے بعد 6 مہینے تک اس عمل کے چھوڑنے کی وجہ سے روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے نفس سے کہا کرتے تھے تیرے اندر کیسے ہمت پڑ گئی کہ تو نے خلال کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے اتباع سنت، یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے چاہنے والے، یہ ہے محبت کرنے والے۔ اس لیے میں نے بہت مختصر طور پر بہت ساری باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں، لیکن اب وعدہ تو پورا ہی ہو گیا، انشاءاللہ یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ آیا تو کچھ بیان نہیں ہوا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک ہے ذکر رسول، ایک ہے اتباع رسول۔ ذکر رسول وہ معتبر ہے جو اتباع رسول کے ساتھ میں ہوگا، اور اتباع رسول یہ نجات کی بنیاد بنا کرتی ہے۔ 2 واقعہ یاد آ گیا آپ کی برکت سے۔ محبت کیسی ہوتی ہے ہمارے بزرگوں میں، قطب عالم حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ ایک مرتبہ حضرت کے ہاں ایک شال آئی، سردی کا زمانہ، شال گرم تھی، کسی نے لا کے دیا۔ حضرت نے سے کہا کہ حضرت یہ مدینے کی ہے، مدینے کی شال ہے۔ بس حضرت کی حالت ایک دم بدل گئی کہ محبوب کا ذکر آ گیا۔ شال کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا بڑی محبت کے ساتھ۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ تو جاپان کی بنی ہوئی ہے اور انگریز نے بنوائی۔ سنو جواب، فرمایا یہ تو مجھے پتہ ہی ہے کہ مدینے میں شال نہیں بنتی ہے، یہ جاپان کی بنی ہوئی ہے، یہ انگریز کی بنائی ہوئی ہے، لیکن محبوب کے شہر سے آئی ہے اور اس کی ہوائیں اس پر لگی ہیں، لہذا اس لائق ہے کہ اس کو سر پر رکھا جائے اور اس کو آنکھوں پر رکھا جائے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ذکر رسول۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ مدینہ پاک سے آئے۔ آنے کے بعد حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے فرمایا مولوی حسین احمد کیا لائے ہو وہاں سے؟ ارے کیا لے کر کیا؟ کہا حضرت
یہ مٹی لے کر کے آئے ہوئے، مدینے کی مٹی آ گئی، حضرت نے بڑی محبت سے لیا اور فرمایا اس کو پیس کر کے میرے سرمے میں رکھ دینا، کیونکہ محبوب کے شہر کی مٹی ہے۔ یہ اس لائق ہے کہ آنکھوں میں لگا لیا۔ یہ تھے وہ لوگ جو محبت کرنے والے تھے، یہ وہ تھے وہ لوگ جو رسول اللہ کی ایک ایک اداؤں پر۔ مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا اسی کی برکت سے، میرے شیخ محی السنہ حضرت اقدس شاہ ابرار الحق صاحب، ابھی تو ان کے دیکھنے والے تو بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ حضرت کی زندگی ایک شاہانہ زندگی تھی، اللہ پاک نے ان کو دین کا بھی شاہ بنایا تھا، دنیا کا بھی بنایا تھا اللہ پاک نے۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عالم آئے ہیں اور وہ بھی نو مسلم، یعنی اللہ پاک نے ان کو ایمان عطا فرما دیا، پورا گھرانہ پورا خاندان ان کا وہ تھا، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے شاگردوں کے اندر ہے، وہ آئے۔ یہ میری آنکھوں کی دیکھی بات، حضرت گھر سے ان کے لیے ناشتہ اپنے ہاتھوں سے ٹرے لے کر کے حضرت خود گئے وہاں، ہم سب دیکھ رہے ہیں، موجود تھے وہاں پر، حضرت نے کسی کو نہیں دیا، خود لے کر کے گئے۔ کیوں گئے؟ ان عالم نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا حضرت نے میرا اکرام نہیں کیا ہے، ہم مدینے سے آئے ہیں، لہذا محبوب کے شہر سے آنے کی بنیاد پر حضرت شاہ اپنے ہاتھوں سے ناشتہ میرے لیے لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ ہیں محبت کرنے والے۔ اللہ پاک ہم کو بھی کچھ حصہ نصیب فرما دے، اللہ پوری زندگی ذکر رسول کی بھی توفیق عطا فرمائے، اتباع رسول کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر خاتمہ ہمارا کر دے۔ اللہ میری گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے فضل سے ہم سب کو سچا پکا مومن بنا دے۔ اے مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے، سنتوں کا عشق نصیب فرما دے، سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا یہ زندگی آپ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو تیرے محبوب کے رنگ میں رنگنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے مولا خلاف سنت، خلاف شریعت، خلاف سنت، خلاف شریعت جتنی چیزیں ہیں ہم سب کی اس سے پوری حفاظت فرما، اور صحیح معنوں میں اتباع رسول کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو، مرادوں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ہر لائن کی خیر مقدر فرما، ہر لائن کے شر سے حفاظت فرما، امن و امان، سکون، چین کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک ہماری حیات مقدر ہے، سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق جینے کا فیصلہ فرما۔ آخری وقت آ جائے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔